إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ہر قسم کی حمد و ثنا عظمتوں کی بریانی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے کہ جس کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام انسان بنانے کے بعد اپنے حبیب خاتم النبیین رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنانا ہے کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل افراد سب سے افضل ہستیاں وہ اسی امت کے اندر موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار یہ اسلام مخالف نظریہ رکھنے والے لوگوں کے لیے انتہائی سخت رحماء بینہم اپنے درمیان اخوت میں بھائی چارے میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیر کے تعلق میں انتہائی نرم دل اور شفیق اور اسی تعلق میں سب سے بنیادی چیز اس تعلق کے درمیان شفقت اور رحمت ہوتی ہے جہاں میاں بیوی کے تعلق کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہی دو بنیادی چیزیں قرار دی ہیں مودت و پیار محبت ہو شفقت ہو تب یہ تعلق برقرار رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہوئے اور اگر یہ رحمت اور نرمی اور شفقت اور پیار محبت آپ کے اندر نہ ہو وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا آپ سخت ہوں بول میں کہنے میں بات کرنے میں غلیظ القلب اور آپ کے اندر کچھ بے حسی ہو اس معاملے میں ایسا پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے لیکن اللہ نے بنایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ
تمام لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہ چلتا، حالانکہ آپ کے پاس رسالت ہے، سب سے بہترین بات ہے، ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے لوگوں کے درمیان رحمت اور شفقت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کسی سے غلطی ہو درگزر کرے اس رحمت کی وجہ سے، بچوں پر شفقت کرے اس رحمت کی وجہ سے، بزرگوں کے ساتھ ادب دے، آگے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرے اس رحمت کی وجہ سے، حیوانات کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اس رحمت کی وجہ سے، تو یہ رحماء بینہم، مسلمانوں میں سب سے زیادہ آپس میں رحیم کریم شفیق یہ اللہ کے نبی کے ساتھی۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں ہمیشہ دیکھیں گے کہ آخرت کی فکر میں نمازوں کی پابندی میں لگے ہیں، رکوع و سجود میں، دن ہے تب بھی عبادت میں ہے، رات ہے تب بھی روتے ہوئے گزرتی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وجہ صرف یہ ہے انہیں زندگی کی حقیقت کا علم کہ اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کر کے آخرت میں جنت مل جائے۔ اور یہ وہ صحابہ کی علامات ہیں، سیماہم فی وجوہہم، جو ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں، نیکی کا اثر بھی چہرے پر ہوتا ہے جس طرح برائی کی رسوائی بھی چہرے پر ہوتی ہے۔ اب یہ من اثر السجود، سجدوں کے اثر موجود ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثالیں اور ان کا تذکرہ اسی طرح تورات میں بھی موجود ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی باقاعدہ علامتی طور پر اس نبی کی نشانیوں میں تذکرہ کیا گیا کہ اس کے ساتھی اس قدر عظیم ہوں۔ اور یہ ایک آیت نہیں ہے، بے شمار آیات اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو بھی ہجرت کرنے والے ہیں یا ہجرت کرنے والوں کی مدد کر کے انہیں گھر میں جگہ دینے والے ہیں، مدینہ میں ان کی میزبانی کرنے والے ہیں، یہ سب سبقت لے جانے والے پہلے لوگ ہیں، ان سے اللہ راضی ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصبوا احدا من اصحابی، تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میرے صحابی میں سے کسی ایک صحابی کو ذرہ برابر بھی برا بھلا کہو، انہیں گالیاں دو یا کسی بھی غلط کلمات کے ساتھ انہیں یاد کرو۔ اس کی وجہ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، اگر تم میں سے احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کرے اور اس خرچ کرنے کے بعد ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، ایک طرف وہ 7 کلومیٹر کا لمبا پہاڑ احد سونے پر مشتمل ہو اور یہ صدقہ کرنے والا صدقہ کر چکا ہو، تو ایک مد کے برابر بھی صحابی کے عمل کے وہ نہیں آ سکتا۔ ایک طرف صحابی کا ایک مد ہو اور دوسری طرف یہ پورا پہاڑ ہو، تو اس کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ میرے صحابی کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے۔ یہی بنیاد تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، میرے انصاری صحابہ وہ ہیں جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، مومن بندہ ان کی محبت خود اپنے دل میں محسوس کرے گا، اور منافق راہ سے ہٹا ہوا شخص اس کی نفرت دل میں پالے گا۔ فمن احبهم احبه اللہ، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ بھی انہی سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن میں سے بے شمار صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، کہ جن کا نام لے لے کر بے شمار مواقع پر بتلایا کہ یہ وہ جنتی لوگ ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں۔ اور انہی صحابہ کی وجہ سے ایمان اگر کسی نے حاصل کرنا ہے تو ایک باقاعدہ ماڈل کے طور پر پوری جماعت کھڑی کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تم لوگ یعنی صحابہ کا ہے، تب وہ ہدایت پر سمجھے جائیں گے۔ باقی دعوے کے دعوے،
کیونکہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر کوئی شخص ان میں سے جو ان کا طریقہ منقول ہے، جس پر ان کا اتفاق ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ گمراہی پر، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید گمراہ کر دے گا۔ اب اس بات کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو کس طرح اپنانا ہے، وہ ہم نے صحابہ سے سیکھا۔ کیونکہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی رحیم ذات انبیاء کے بعد تھی، ارحم امتی ابو بکر، تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اسلام کے حوالے سے سب سے زیادہ غیرت والے اگر کوئی تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اللہ نے حیا کے اعتبار سے عثمان کو قرار دیا، جرت، بہادری، امانت کے اعتبار سے ابو عبیدہ بن جراح کو قرار دیا۔ کسی کو فرائض میں سب سے بڑا ایوارڈ دیا کہ یہ وراثت کو اچھا جانتا ہے، کسی کو تفسیر میں بتلایا کہ یہ مفسر قرآن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے بتلائی کہ کوئی اور دعویٰ نہ کرے کہ میں ان سے بہتر سمجھا سکتا ہوں، بتلا سکتا ہوں، یا میرا اسلام ان سے بہتر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی کا ہم و غم کیا تھا، ان کی فکریں اور سوچیں کیا تھی، اور ہماری زندگی میں مسلمان ہونے کے باوجود ہماری فکریں اور سوچیں کیا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہلواتے مسلمان ہیں، لیکن چاہتے اسی طرح کی دنیا ہے جیسے کفار کے پاس۔ کہیں اسلام نے دنیا کی بدولت، جو دنیا سے کسی شخص کو دولت ملی ہے، اس دنیا کی وجہ سے کسی صحابی کی تعریف نہیں کی کہ یہ بہت صاحب مال تھا، اس کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ چیز تھی، لہٰذا یہ قابل تعریف۔ دنیا کی حقارت واضح کی ہے، اس نوعیت سے کبھی دنیا بیان نہیں کی۔ ہماری خواہشات، ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں، میرے پاس اتنا مال ہو کہ آئندہ سال اچھے گزر گئے، اگر پہلے چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر ہو جائے، اولاد پڑھ رہی ہے تو ایسی ڈگری حاصل کر لے جس سے اس کی آئندہ کی زندگی لائف سیٹ ہو سکے۔ کہیں ہماری فکروں میں جو چیز زیرو ہونی چاہیے تھی وہ ہیرو کے طور پر موجود۔ اس کے برعکس صحابہ کی فکریں، سب سے بڑی فکر جو انہیں سب سے زیادہ تنگ کرتی تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، کہ تمہارا دنیا میں مشن یہ ہونا چاہیے ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کرو، کیونکہ آخرت حقیقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، اس حقیقت کو تم تسلیم کرتے ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس حقیقت کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جاؤ۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ نیکیوں میں مسابقہ، اس میں صحابہ کے ہاں بے شمار واقعات اور قصص موجود۔ سب سے عظیم واقعہ، کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں ذهب اهل الدثور بالوجود او كما قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار ہم میں سے صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، فراوانی، اب وہ اس مال سے سبقت لے جا رہے ہیں، کس چیز میں؟ دنیا میں نہیں، نیکیوں میں۔ کس طرح؟ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، برابر ہو گئے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پر رقم خرچ کرنے کی بات آتی ہے، عمرے کے لیے خرچ کرنی ہے، حج کے لیے خرچ کرنی ہے، جہاد میں رقم لگانی ہے، وہاں ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں، تو ہمارا کیا قصور؟ اب ہم یہاں پر سبقت کیسے لے کر جائیں؟ ہمیں بتلائیے اس کا کوئی حل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھلاتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں؟ اگر وہ کر لو تو تم سے افضل کوئی اور دوسرا شخص عمل میں نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں بتلاتے ہیں تسبحون وتکبرون وتحمدون، کہ تم 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد تسبیح، تحمید اور تکبیر کہا کرو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر پوچھ رہے ہیں تو یہ نہیں پوچھ رہے کہ بھئی فلاں کے پاس مال ہے، وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس وجہ سے نیکیاں کر رہا ہے، دنیا کے لیے نہیں پوچھ رہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں موقع نہیں دے رہا کہ ہمارے پاس مال ہو، ہم آخرت میں اس کے ذریعے نیکیاں کمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی حج عمرے کا ثواب جا کر ہی حاصل کیا جائے، گھر بیٹھ کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بے شمار آپ کو پتہ ہے اعمال ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں، جن کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر ایک ایک کلمے سے، ایک ایک لفظ سے بے انتہا نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔
दूसरा वाकया जो आप अमूमन सुनते हैं, जंग का मौका है, अब मुसाबका चल रहा है कि कौन आखिरत में अपना मुकाम जन्नत में बड़ा बनाता है। कहा जाता है भाई कुछ ना कुछ लाओ। आप जानते हैं जंगे तबूक, जंगे अहज़ाब, ये वो जंगे थी जिसमें मुसलमानों की पूरी कुव्वत इस्तेमाल की गई। अब जब कहा जाता है तो अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा अपने घरों से लाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से आधा सामान उठा कर ले आते और वो खुद बयान करने वाले हैं ये वाकया। कहते हैं मेरे दिल में ये था कि आज के दिन तो उमर कामयाब हो जाएगा, कि सबसे ज्यादा आखिरत के लिए आज उमर ने माल कुर्बान किया होगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा जाता है कि आप ये माल लेके आए हो, घर के लिए कुछ छोड़ा है? तो वो फरमाते मिस्लहु, इसी की मिसल, इतना ही घर में मौजूद। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, वो माल अपना पेश करते हैं। पूछा जाता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या घर में कुछ छोड़ा है? तो क्या फरमाते हैं, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसका ईमान ही काफी। उमर रज़ियल्लाहु तआला उस वक्त ये ऐलान करते हैं, इन्नी ला उसाबिकुका अबदन, अबू बकर मैं तुझसे कभी मुकाबला नहीं कर सकता और ना कभी जीत सकता। ये वो खैर में, वो नेकी में मुकाबला था। तो फैल बिन अबी काब ये बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मामूल होता कि मुझे भी ले लेते साथ और हम बाजार में जाते। मैं समझता कोई काम होगा, कुछ खरीदारी करनी होगी, दुकान वाले के पास जाते, सलाम करते, हाल अहवाल पूछते, अगली दुकान वाले के पास चलते रहते, पूरा बाजार घूम कर वापिस आ जाते। अब मुझे उन्होंने जब दोबारा कहना शुरू किया कि हम चलते हैं, इकट्ठे चल के बाजार से होकर आते हैं, तो मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि आपने कौन सा कुछ खरीदना होता है तो जो ऐसे बाजार में हम जाए। तो उनका जवाब सुने, या अबा बकर, वो कहते हैं तो मिम्बा बिन मज़ाह, क्या पेट वाले, क्योंकि इनका पेट जरा बड़ा था। इन्नमा नफ्दु बिन अजलि सलाम नुसल्लिमु अला मन लकियना। आपका क्या ख्याल है, हम दुनिया के लिए बाजार जाते हैं? हम तो इसलिए जाते हैं ताकि लोग वहां ज्यादा मिलेंगे, हर एक को जो मिलेगा सलाम कहेंगे, नेकियां लेकर आ जाएंगे। अंदाजा लगाएं इनकी खरीदो फरोख्त वो है जो अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों से उनके माल, उनकी जान, उनका वक्त, उनका उठना बैठना, उनकी जिंदगी गुजारना, उनका कोई भी खुशी मनाना, गमी से गुजरना, हर अमल खरीद लिया। अब वो जो करते हैं उनका हदफ और मकसद आखिरत। इसी जन्नत की फिक्र में जिसके लिए ये आमाल हो रहे हैं, बड़ा मारूफ वाक़या अमर बिन जुमूह, ये इस्लाम बाद में लेकर आते हैं। अब इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अराइता इन कातलतु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नेकियां मुझसे कुछ छूट गई हैं, जन्नत में जाना चाहता हूँ, मुझे ये बतलाएं, अगर ये अब जो जंग शुरू हो रही है, जंग उहद, इसमें मैं लड़ाई करूं अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, हत्ता उक्तल, यहाँ तक के शहीद हो जाऊं, अमशी बिरजलैया हादिही सहीहतन फिल जन्नह, एक टांग से माजूर है, क्या मैं इस टांग को सही पाऊंगा जन्नत में? मकसद ये था कि मुझे जन्नत की बशारत मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ऐसा करोगे सही टांग के साथ जन्नत में मौजूद हो। अब किस्सा बताने वाले इसकी तफसील बतलाते हैं और उनका जंग में जज्बा बतलाते हैं। आखिरी वो वक्त जब अल्लाह के रसूल दफनाने के लिए उनकी तरफ आते हैं, उनके पास पहुंचकर कहते हैं कान्नी अंजुर इलैका तमशी बिरिजलिका हादिही अस्सहीहा फिल जन्नह, ऐ सहाबी मैं तुझे अब ही अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तू जन्नत में अपनी सही टांग के साथ चल रहा है। ये जज्बा आप देखें, एक दफा जब जंग बदर का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कुमू इला जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द, ए लोगों मौका बड़ा अच्छा है, हर कोई जन्नत का तालिब है, मैं और आप जन्नत कमा सकते हैं। और जन्नत क्या है? आसमान और जमीन की पैमाइश कुछ भी नहीं, ये तो एक आम सी जन्नत की पैमाइश। अब वहां पर मौजूद है उमैर बिन हम्माम, तो जब ये सुनते हैं कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्दुहस समावात वल अर्द, ऐसी जन्नत
جس کی اتنی بڑی پیمائش، بخیل بخیل، یہ تو بڑا عظیم سودا ہے، بڑے سستے میں مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے یہ لفظ کیوں کہا؟ عربی میں یہ بخیل بخیل تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجعتنی ان اکون من اہلیہا، میں نے یہ صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اتنی بڑی تجارت کر کے کاش کہ میں جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنک من اہلیہا، آپ انہی جنت والوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک گوشہ ان کے پاس ہوتا ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے کہتے ہیں کہ اے عمیر، اگر یہ کھجوریں کھاتے رہے تو زندگی کچھ زیادہ لمبی نہیں ہو جائے گی۔ کھجوروں کو چھوڑتے ہیں اور لڑائی میں نکلتے ہیں، اب جاتے ہیں وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، اور جذبہ ایمانی اور جنت کا حصول اور اس کی فکر اتنی سر پر سوار ہے کہ کوئی اور فکر اس کے سامنے معنی نہیں رکھتی۔ آپ کبھی بھی زندگی میں آزما لیں، ہم جن فکروں کو پالتے ہیں اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ نہ تو انسان کے دل اور دماغ میں کوئی دو الگ الگ ڈائریکشن کی فکریں چل سکتی ہیں، نہ ایمان اور کفر چل سکتا ہے، یہ انسان بنا ہی ایسا ہے۔ اب یا تو وہ دنیا کی فکریں پالتا ہے تو دنیا کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اور یہ چکی نہ ختم ہونے والی چلتی رہتی ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے بے مقصد بے فائدہ زندگی گزار کر نکل جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی فکر گھر میں بچوں کی تربیت میں، بچوں کو سمجھانے میں، بچوں کو پڑھانے میں، صبح و شام کرنے میں یہ ہے کہ میری اور ان کی آخرت کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا قیامت کے دن خسارہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کو جہنم میں دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ تم لوگ کیا جانو، دنیا میں باتیں کرتے ہو بڑا نقصان ہو گیا، حقیقی نقصان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن تم خود کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو جہنم میں دیکھو، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں۔ تو اس وجہ سے انس بن مالک فرماتے ہیں، ان کے چچا کا نام بھی انس بن نضر، کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، بڑا غم ہے انہیں، اور صحابہ اور نبی کا غم کسی نیکی کے چھوٹنے پر کیا ہے، اس کے لیے آپ بے شمار واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی نیکی نہ چھوٹے اور کوئی نیکی چھوٹ جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں مجھے یہ موقع نہیں ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس جنگ میں شریک ہو سکوں، تو میں اب یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، اس جنگ میں لازمی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ جنگ احد کا آغاز ہوتا ہے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مسلمان ایک دفعہ منتشر ہو جاتے ہیں حملے کی وجہ سے، اور یہ وہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ یہ حالت ہے تو یہ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں کہ ابھی تو موقع ہے جنت کمانے کا، مشرکین کی طرف بھاگتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں سعد بن معاذ کو، فرماتے ہیں یا سعد بن معاذ، اے سعد بن معاذ، الجنت ورب النظر انی اجد ریحها من دون احد، اللہ مجھے یہ احد کے قریب جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس لڑائی میں ایسا لڑتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت ساری احادیث میں وضاحت موجود ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے والے دیگر واقعات میں بھی ہے کہ اس لڑائی میں بعض اوقات پہچان کرنا مشکل ہوتی رہی ہے کہ اتنے زخم ہیں، اب کیسے پہچانا جائے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کو ابھی ابھی شہید کیا گیا۔ انس بن مالک وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے گھر کے قریب ایک کھجور کا درخت ہے، دیوار کی سپورٹ کے لیے مجھے وہ چاہیے تاکہ دیوار محفوظ ہو سکے، لیکن وہ فلاں شخص کا ہے جو مجھے دینا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ کیا تمہیں اس کے بدلے جنت میں درخت چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اس کا اختیار ہے، مالک ہے، اللہ کے رسول مشورہ دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں بیچنا چاہتا۔ ابو دحدہ یہ ساری بات سنتے ہیں، فوری آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کا یہ درخت ہے، اسے کہتے ہیں میرا پورا باغ موجود ہے، پورا لے لو، اس کے بدلے بس یہ ایک درخت دے دو۔ یہ درخت خرید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آ کر بتلاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ الفاظ فرماتے ہیں کم من عذق راح لأبی الدحداء فی الجنہ، کتنے ہی کھجوروں کے گوشے ہل رہے ہیں ابو دحداء کے ہیں جو جنت میں موجود ہیں۔
ابو دہدا یہی واقعہ ام دہدا گھر میں آ کر اپنی بیگم کو سناتے ہیں کہ میں نے تو، کیونکہ وہ وہیں بیٹھی ہوئی، گھر ان کا وہیں ہے جہاں پر باغ ہے، کہتے ہیں کہ چلیں یہاں سے نکلنا، یہ تو بک چکا۔ وجہ بتلاتے ہیں تو وہ بجائے یہ کہنے کہ کیوں بیچا، جیسے ہمارے ہاں کی تربیت، وہ یہ کہتی ہیں ربح البیع، کیسی عظیم آپ تجارت کر کے آئیں، اور کیا چاہیے ہمیں جب دنیا کے ذریعے آخرت خریدی۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، آخرت کی فکر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں صحابہ ایک ایک لقمے پر آخرت کے بارے میں پریشان ہوتے تھے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے بتلاتے ہیں، اوتی عبد الرحمن بن عوف بطعام، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا پیش کیا گیا۔ اب یہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے قریب قریب جو مسلمان ہوئے تھے، مصعب بن عمیر تھے، قتل، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جب انہیں کفن دینے کی باری آئی تو چادر میسر نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر سوچتے ہیں وقتل حمزہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جب ان کو کفن دینے کی باری آئی کوئی چادر دستیاب نہیں تھی۔ لقد خشیت ان یکون قد اجلت لنا طیباتنا فی حیاتنا الدنیا، مجھے ڈر ہے جتنے ہم لذتوں اور آسائشوں میں رہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عارضی دنیا میں ہمیں ہمارے انعامات دے دیے گئے ہوں اور آخرت میں کچھ نہ ملے۔ یہ ان کی فکریں ہوا کرتی۔ اسی فکر کی بدولت ایک صحابی یہاں تک اللہ کے سامنے دعا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ جو تمہیں سزا دینی ہے دنیا میں دے دے۔ اب یہ حدیث ہے، معروف واقعہ، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے چوزے کا بچہ ہے، ایک چوزا ہے، اتنی بری حالت ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس خوف سے یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہہ دیتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دونوں جہانوں میں شفقت فرما دے، لیکن آخرت کا خوف اس نے مجبور کر دیا۔ پھر ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا یابی۔ عثمان بن عفان، معروف واقعہ ان کے حوالے سے موجود ہے کہ جب بھی قبر پر جاتے رونا شروع کرتے، روتے رہتے، داڑھی تر ہو جاتی، اور اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں آخرت کی منزل میں کامیاب ہوا تو بعد میں کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ دنیا میں تو آپ لوگوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ہر بھیانک سے بھیانک ترین اگر کوئی عذاب کی شکل ہو سکتی ہے تو اس قبر میں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری فکروں کو درست جانب میں لگائے، دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف لائے۔ ہمیں اللہ نے دنیا دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر ہمارے اندر خیر ہے تو اللہ تعالی ہمیں برکت دے، جو دنیا ہمارے لیے خیر کا باعث ہے وہ ضرور عطا کرے گا، اور اللہ نے تقدیر میں ہر ایک کا نصیب اس کے لیے جو مناسب ہو اس اعتبار سے لکھا ہے۔ تو یہ ہماری فکر نہیں، ہماری فکر، ہماری ذمہ داری اللہ کی بندگی کر کے آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا اصل عمل جو ڈیوٹی دے کر ہمیں بھیجا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رسول اللہ، اما بعد، بس وقت مکمل ہو چکا ہے، لیکن کرنے کے کام کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں اس حوالے سے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جسے ہم توبہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور توبہ اور مغفرت ہی بعد میں نیکیوں کی توفیق دیتی ہے، دلواتی ہے، انسان کو راہ راست پر لاتی ہے، اور آخرت میں انسان کو اس کی بدولت جنت ملتی ہے۔ اس حوالے سے دو واقعات آپ کے سامنے ہمیشہ رہتے ہوئے، ایک مائز الاسلمی کا واقعہ ہے، ایک عورت کا جو مامکی قبیلے سے، یہ صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرضی لے کر، اللہ کے رسول تحقیر نہیں، مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھیک، آپ لوٹ جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری دفعہ پھر آتے ہیں گھوم کر اللہ کے رسول کے پاس، تیسری دفعہ پھر آتے ہیں، چوتھی دفعہ آ کر ڈائریکٹ بولتے ہیں میں نے یہ برا کام کیا، زنا کی، مجھے پاکی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بندہ پاگل تو نہیں، کہیں اس نے کچھ پی تو نہیں تھا؟ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، پھر اس پر رجم کی حد قائم کی جاتی ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقد كان توبة لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم،
یہ صحابی کا عمل اتنا عظیم تھا کہ خود آیا، خود اپنی توبہ کے لیے اتنی زیادہ اسے اپنے اوپر نفرت ہو رہی ہے کہ دنیا کے لیے آخرت برباد کر دی۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس اکیلے کی توبہ پوری زمین والوں پر تقسیم کر دی جائے سب معاف ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک عورت کا واقعہ ہے، اور یہ وہ چیز تھی کہ رشتہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام میں شرکت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قریبی تھا، جب انہوں نے یہ سوچا میں اسے کچھ نہیں دوں گا کیونکہ اس نے میرے گھر کے خلاف اس طرح کی حرکت کی ہے، جب یہ اعلان ہوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بخشش ہو جائے؟ فوری کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ، میں پسند کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو ہمارے یہاں ہماری انا، ہمارا حسد، ہماری مخالفت، آپس میں کوئی نہ کوئی چپکلش ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ کہیں ہم غیبتیں کر رہے ہیں، کہیں ہم جلن میں ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں، اور کہیں نیکیوں سے اپنے آپ کو خود محروم کر رہے ہیں۔ تو اول آخر مقصود اس پورے جمعے کا یہ تھا کہ انسان کی فکر دنیا نہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف اور صرف آخرت ہے، قبر میں کامیابی ہے، آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، صراط جو پل صراط کہلاتا ہے اس سے عافیت سے گزرنا ہے، اللہ کے حساب کتاب سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہے۔ اسی کو ہمیشہ نظر رکھیں، دنیا دھوکے میں ڈالتی، اس دھوکے سے بچنا یہی ہمارا امتحان اور اختبار ہے۔ اللهم صل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعافهم وقبولهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. استغفر الله.